اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محرم کیوں منایا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے 50 سال بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ سارے لوگ آ کر میرے ہاتھوں پر بیعت کریں اور مجھے اپنا بادشاہ اور خلیفہ مانیں۔ یزید ایک بہت گنہگار اور عیاشی کرنے والا انسان تھا۔ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بالکل بننے کے لائق نہیں تھا، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے یزید کے بارے میں کہ وہ شراب پیتا تھا۔ اس لیے جب حضرت امام حسین کو اس بات کی خبر ہوئی تو یزید خلیفہ و بادشاہ بن چکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یزید بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا۔ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہستی تھے، اس لیے زیادہ تر مسلمان جب تک کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانتے تب تک دوسرے مسلمان بھی اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہ ہوتے۔ یہ خبر جب مدینہ کے گورنر ولید تک پہنچی تو انہوں نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں ورنہ آپ کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں کسی گنہگار انسان کو اپنا بادشاہ ہرگز نہیں مان سکتا۔ کوفہ شہر میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت امام حسین کی طرح یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ شہر والوں نے بہت سارے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ اور خلیفہ تسلیم کریں گے۔ یہ بات جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کوفہ شہر جانے کا ارادہ بنا لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اس طرح سفر نہ کریں، یزید کی حکومت بہت ظالم ہے، اس لیے وہ آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، اس لیے آپ کوفہ والوں کو پیغام بھیج دیں کہ اگر وہ آپ کو حقیقت میں اپنا خلیفہ مانتے ہیں تو خود ہی اپنے لشکر کو لے کر مدینہ آ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے کوفہ جانا مناسب لگتا ہے کیونکہ میں نے آج رات کو اس بارے میں ایک خواب بھی دیکھا ہے اور میری لڑائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے ہر وہ طریقہ اپنایا جس سے وہ حضرت حسین کو دھمکا ڈرا کر اپنی بات منانے کے لیے راضی کر لے۔ اس لیے جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر کی طرف اپنا لشکر لے کر نکل چکے ہیں اور کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور بادشاہ بنانا چاہتے ہیں تو یزید نے اپنے محل کے ایک بہت ہی ظالم اور سخت دل انسان کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ اس کا نام تھا ابن زیاد۔ یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا